اگر ہر خاوند اپنی بیوی کو 3 بنیادی چیزیں فراہم کر دے تو گھر آباد ہو جاتے ہیں، تو گھروں میں محبتیں ہوتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز ہے پروٹیکشن، دوسری ہے اٹینشن، اور تیسری ہے اپریسیشن۔ پروٹیکشن کا مطلب تحفظ، پہلی چیز ہے تحفظ، دوسری چیز ہے توجہ دینا، اور تیسری چیز ہے حوصلہ افزائی کرنا۔ خاوند اپنی شخصیت کے وقار کے ساتھ، شوہر اپنی شخصیت کے وقار کے ساتھ اپنی بیوی کو تحفظ دے دے، توجہ دے دے، حوصلہ افزائی کر لے تو یہ گھر آباد ہو جاتا ہے۔ اب یہ ان کی تھوڑی سی تفصیل، زیادہ نہیں، بہت مختصر سی۔ پروٹیکشن، یہ تحفظ سے کیا مراد ہے؟ نکاح کے بعد اگر خاوند اپنی بیوی کو ہر اعتبار سے تحفظ دے دے، یوں دے دے کہ تم میری ہو میں تمہارا ہوں، حالات عدلتے بدلتے رہیں گے، ہم ایک رہیں گے، اور یہ اس کی اچھائی اور برائی ہر چیز کو قبول کر لے، اس کو کسی بھی طریقے سے عدم تحفظ کا احساس نہ ہونے دیں، بیوی کے دل میں یہ خیال جم جائے، گڑ جائے اندر تک کہ اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ آسمان کی چھت کے نیچے مجھے اپنے خاوند کی چھت مل گئی جہاں میں پورے تحفظ میں ہوں۔ تو عورت کی سب سے پہلی بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ اسے خاوند تحفظ دے دے۔ تب تحفظ دینا ہر اعتبار کا، اس کو کہتے ہیں پروٹیکشن اور تحفظ۔ دوسری چیز اٹینشن، توجہ دینا۔ خاوند گھر کا ذمہ دار، وہ اپنے خاندان، گھر، ماں باپ کو چھوڑ کر ادھر آ گئی گھر آباد کرنے کے لیے۔ اب اس نئے فیملی یونٹ کو آباد کرنے کے لیے، زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے خاوند کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو توجہ دے۔ کیا مطلب؟ اس کی ضروریات کو محسوس کرے، اگر وہ بیمار ہے تو اس سے خیر خیریت پوچھے، حال احوال لے، اس کی دلجوئی کرے۔ ایسا نہیں کہ گھر آنے کے بعد باقی ساری دنیا کو ٹائم، ہر ایک کو دوسرے کو ٹائم مل رہا ہے، موبائل کو ٹائم مل رہا ہے، اسکرین کو ٹائم مل رہا ہے، اگر ٹائم نہیں مل رہا تو بیوی کو نہیں مل رہا۔ بیوی کوئی بات کہنا چاہتی ہے لیکن یہ توجہ سے سنتا نہیں۔ بیوی نے سارا دن کچھ کیا ہے اور اس کے ذہن میں ہے کہ رات کو خاوند آئے گا، میں نے گھر کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں، کسی معاملے میں ڈسکشن کرنی ہے، یہ صاحب وقت ہی نہیں دیتے۔ تو توجہ دینا تو یہ انتہائی ضروری ہے۔ مورل سیٹسفیکشن جو ہے نا، مورلی اس کو اطمینان دینا اخلاقی طور پر یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ خاوند کی مصروفیات تو بہت ہیں، کبھی دفتر میں مصروف ہے، کبھی دوستوں میں مصروف ہے، کبھی اور جگہ مصروف ہے، بیوی تو گھر میں ہی ہے۔ اگر اس نے رات کو گھر آ کر اپنی بیوی کو صحیح وقت نہ دیا، کوالٹی ٹائم نہ دیا، ٹینشن نہ دی، تو پھر کیا ہوگا؟ چک چک شروع ہو جائے گی اور سکون ختم ہو جائے گا، شیطان کو بھرپور موقع ملے گا۔ کبھی کاروبار میں، جاب میں مسائل آ جاتے ہیں، گھر آتے ہیں تو بندہ پریشان ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، موڈ آف ہوتا ہے۔ بھئی آپ کا ذاتی معاملہ ہے، باہر کا معاملہ ہے، بیوی کے ساتھ نہیں، اس کو توجہ دینی ہے۔ تو جو خاوند اپنی بیوی کو توجہ نہیں دیتے وہ خود اپنی زندگی میں سکون نہیں پاتے۔ جو خاوند اپنی بیوی کو توجہ دیتے ہیں دونوں سکون سے رہتے ہیں۔ اور بعض خاوند تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی بیوی کو اہمیت دے دی، توجہ دے دی تو ہماری ناک کٹ جائے گی، دوسروں کے سامنے تو اس کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مردانگی دکھا رہے ہیں، یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے سکون کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز اپریسیشن۔ اپریسیشن مطلب حوصلہ افزائی۔ حوصلہ افزائی سے کیا مراد ہے کہ بھئی گھر میں کھانا پکایا، اچھا تھا تو تعریف کی، آج آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا۔ گھر میں مہمان آئے، سارا کام کیا، ہر چیز ہوئی، مہمان چلے بھی گئے، آپ نے تو صرف بیٹھ کے کھانا کھایا، مہمانوں کے ساتھ باتیں کی اور جا کے بستر پہ لیٹ گئے۔ لیکن جس نے شروع سے لے کے آخر تک اور بلکہ وائنڈ اپ کرنے تک ساری چیزوں کو مینیج کیا، اس کی تعریف نہیں۔ ہاں، اگر کہیں کوئی نمک کسی چیز میں تیز ہو گیا، کوئی اور کمی آ گئی، اس کو فوراً ٹوک دینا۔ دیکھیں، اگر کوئی غلطی پر ہم نے ٹوکنا ہے بہت اچھا، لیکن حوصلہ افزائی، اچھی بات کی تعریف بھی ہونی چاہیے، اپریسیشن بھی ہونی چاہیے۔ تو ہمارے ہاں خاوند حضرات اپریسیشن پہ کوئی توجہ نہیں دیتے، نکتہ چینی یا غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، اس کا مذاق بنانا، اس کو چھیڑ بنا لینا، اس کو ایشو بنا لینا، یہ بہت زیادہ، اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے؟ گھر خراب ہو جاتا ہے۔ تو 3 بنیادی چیزیں یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو دی تھی۔ پروٹیکشن بھی پوری دی تھی، توجہ بھی پوری دی تھی،
اٹینشن اور اپریسیشن بھی بھرپور تھی۔ یہ 3 وہ سنتیں ہیں اگر آج کے خاوند یہ اپنا لیں تو گھروں میں سکون ہو، اور جب سکون ہوگا تو کیا اس کے فائدے ہیں؟ وہ خاوند خود بھی پرسکون زندگی گزارے گا اور اس کی اولاد کی تربیت ایک پرسکون ماحول میں پرسکون ماں کر رہی ہوگی۔ اور اگر گھر میں ڈپریشن کا، پریشانی کا، تکلیف کا ماحول ہوگا تو خود بھی پریشانی کی زندگی گزارے گا اور اس کی اولاد ایک پریشان ذہن، اس کی اولاد کی تربیت ایک پریشان ذہن کر رہا ہوگا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔